مفتی صاحب آپ نے وزیر اعظم کی تعریف کی فلسطین پر بات کرنے پر، جبکہ انہوں نے 1967 کے مطابق تقسیم پر بات کی اور 2 ریاستی حل پیش کیا، جس میں ریاست فلسطین کے ساتھ ناجائز ریاست اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑ رہا ہے۔ جو وزیر اعظم نے بات کی ہے نا وہ فلسطینیوں کا مطالبہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو مدعی سس گواہ چس بننے کی کوشش نہ کرو اگر یہ اس طرح سے حل ہو جاتا ہے، ان پہ ظلم رک جائے گا اور ان کو بھی ایک آزاد ریاست مل جائے گی، تو یہ تو پہلے فیصلہ ہو چکا تھا، تو یہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ ابھی جو حالات چل رہے ہیں، اچھا جو لوگ مشورے دے رہے ہوتے ہیں نا، ان کے بچوں پہ بھوک اور افلاس آئے، پھر ہم پوچھیں گے کہ اب آپ مشورہ دو، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے جس طرح سے جوڑ توڑ کر کے بھائی یہ ظلم ختم ہو ہم راضی ہیں۔ تو دوسروں پہ جو گزر رہی ہے نا، ان کے حقائق کو، گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو۔ اور اسرائیل کبھی بھی اس حل پہ نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں اسرائیل کو نقصان ہے۔ اسرائیل یہ اس حل جو ہے نا، جو 1967 سے پہلے کا جو اسرائیل تھا وہاں تک چلا جائے، اسرائیل اس کو نہیں مان رہا ہے۔ تو آپ وہ باتیں کر رہے ہو جو یعنی جو عملی طور پر ممکن ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ بات کرو جو فلسطینیوں کے حق میں ہو۔ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی اس پاکستان میں سیاسی اکھاڑ پچھاڑ چل رہی ہے۔ جیسے جب عمران خان کوئی اچھا کام کرتا تھا، مخالفین نے کیڑے ہی نکالنے تھے کہ نہیں نکالنے تھے؟ ہر اچھے کام کو گھما پھرا کے غلط قرار دینا تھا۔ تو ہم نے ہمت کی، ہم نے عمران خان کے اچھے کام کی تعریف کی۔ تو اب یہ کام موجودہ حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے، موجودہ حکومت سے ہمارے بھی درجنوں اختلافات ہیں، لیکن اگر کوئی اچھا کام کرے تو ہمارے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں توپے لے کے۔ میں کہتا ہوں یہی تقریر عمران خان کرتا تو واہ واہ ہو جاتی، بلے بلے دیکھو کیا زبردست جاندار تقریر کر کے آیا ہے۔ تو مجھے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ذاتی بغض اور ذاتی انا کا کچھ مسئلہ زیادہ بنا ہوا ہے۔ تو بھائی ہم لوگ نیوٹرل ہی رہیں تو اچھا ہے۔ میں تو یہ بات کر رہا تھا بھائی، ہم نے ہماری پالیسی ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کرے گا ہم اس کی اپریشیٹ کریں گے۔ تو جب عمران خان نے کیا تھا ہم نے سلوٹ کیا، شہباز شریف نے کیا تو ہم اس کو بھی سلوٹ کر رہے ہیں، تو اس نے اچھی بات کی۔ اب اس پہ کچھ لوگ اعتراضات کر رہے ہیں، یہ تو اسرائیل کو تسلیم، اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے۔ فلسطین کی باقاعدہ ایک پاورفل ریاست جس میں بیت المقدس کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ فلسطین کے۔ تبھی اسرائیل اس سجیشن پہ قطعاً راضی نہیں ہے۔ وہ جو حل پیش کر رہا ہے اس حل میں تو یہ ہے کہ بالکل فلسطینیوں کو نہتہ کر دیا جائے، تو اس کے مقابلے میں یہ جو بات کی ہے یہ بہت جاندار بات ہے، اس پہ قوم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو اپنے ذاتی اختلافات کو ایک طرف کر کے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بعض لوگ تو یہاں تک بات کر رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے نہیں جا رہا، نہ فوج اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی اشارہ دیتی ہے، اور دور دور تک کوئی ارادہ نہیں ہے فوج کا اسرائیل کو تسلیم کرنے۔ بھائی اسرائیل پاکستان کا اتنا بڑا دشمن ہے ہی اسی لیے، بھارت سے اس نے پاکستان پہ اٹیک کروایا اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ کباب میں جو اس وقت سب سے بڑی ہڈی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ پاکستان ہے، اور پاکستان کے سیاستدان نہیں ہے، فوج ہے۔ اگر سیاستدان ہوتے، فوج نہ ہوتی تو کچھ نہیں کرنا تھا اس نے، کیونکہ پاور سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، پاور تو فوج کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ عراق میں فوجی حکومت تھی، اس نے گرائی نا، اب سیاسی حکومت تو بنا دی اس نے، اب عراق کی ساری پالیسیاں اسرائیل کے حق میں بنا رہے ہیں، بناتا رہے۔ صدام حسین کباب میں ہڈی بنا ہوا تھا ان کے، صحیح ہے نا؟ تو اس لیے اسرائیل کے لیے جو اس وقت کباب میں ہڈی ہے وہ پاکستان آرمی ہے، کیونکہ آرمی کا اسرائیلیوں کی بھی ایجنسیاں ہوتی ہیں۔ اگر آرمی کا تھوڑا سا بھی رجحان ہوتا نا، ایجنسیوں اسرائیلی ایجنسیوں کو پتا ہوتا کہ یہ تسلیم کرنے جا رہے ہیں، پھر انڈیا سے یہ کچھ اٹیک وٹیک نہیں کرواتے وہ۔ اس لیے میرے بھائی عمران خان سے آپ محبت کریں، عمران خان کو فیور کریں، 100 دفعہ کریں، لیکن یہ نہیں کہ اٹھ پٹانگ آپ جو بھی حکومت کوئی اچھا مثبت کام کرے تو آپ نے بس اس کے اگینسٹ ہی جانا ہے۔ ڈالر کو اسٹیبل کر لیا ہے فوج نے، ڈالر کو اسٹیبل کر لیا، جس سپیڈ سے ڈالر تباہ ہو رہا تھا نا، گر رہا تھا، وہ روکا ہے۔ اسمگلنگ پہ پابندی لگا کے باقاعدہ فوجیوں کی لڑائی ہوئی ہے بارڈر پہ، جو اسمگلنگ ہو کے جا رہا تھا، فوجی شہید ہوئے اس میں بہت زیادہ۔ تو یہ فوجی جوانوں نے قربانی دی ہے جو ڈالر کو یہاں لا کے روکا ہے، ورنہ ڈالر بے لگام ہو گیا تھا بالکل، کوڑیوں کے ہم یعنی ہماری کرنسی کوڑیوں کے داموں ہونے والی تھی جو حالات چل رہے تھے۔ تو اس لیے بھائی کسی کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اچھی بات کرے اس کو فیور کرو، جو بری بات کرے اس کو کیا کہو؟ اس کو غلط کہو، بس ختم، یہ پالیسی رکھو۔ باقی سیاستدانوں میں تو ہر آدمی کا کوئی ہیرو ہوتا ہے، جو ہیرو ہے اس کو ہیرو رہنے دو، اس کو کس نے منع کیا ہے؟ آپ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے۔ میرے کتنے لوگ ہیں جو میرے بیان سنتے تھے، مجھے بار بار کہ آپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی اس مسئلے میں تعریف کر دی ہے تو آپ کا بیان سننا چھوڑ دیا ہم نے، آپ بھی 2 ٹکے کے آدمی نکلے،
جب میں عمران خان کی تعریف کرتا تھا تو بہت سے لوگوں نے میرا بیان سننا چھوڑ دیا تھا کہ آپ تو خود یہودی ایجنٹ نکلے، اور اب میں نے میاں شہباز شریف نے جو اچھا کام کیا اس کی تعریف کر دی تو آپ بھی یہودی ایجنٹ نکلے، جو ادھر والے ہیں وہ بھی ہمیں یہودی اور بکاؤ، اور یہ والے بھی بکاؤ، تو چار آپ جیسے چند لوگ رہ گئے ہیں ہو سکتا ہے اگلے بیان میں آدھے گھر چلے جائیں. تو نہ اتنی جلدی کسی سے محبت کرو، نہ اتنی ذرا ذرا سی باتوں پہ کسی سے بدگمانی کرو. اور علماء کے بارے میں تو ایک بات یاد رکھو، علماء سے آپ دین سیکھنے کے لیے آتے ہو، جائز ناجائز سیکھنے کے لیے آتے ہو. تو میڈیکل سائنس کی وہ کوئی بات کریں، آپ بول دو مفتی صاحب غلط کہہ رہے ہیں. میں اگر بولتا ہوں میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ کھانے سے طاقت آتی ہے، آپ بولو مفتی صاحب ہیں، مفتی صاحب نے اس دن جو مسئلہ بتایا تھا نا اوپر والا پورشن بھائی بنائے تو یہ شرعن کیا ہے، یہ ٹھیک ہے. باقی مفتی صاحب نے جو بتایا کہ گوشت کھانے سے مسل بنتے ہیں، جم جانے سے یہ ہوتا ہے، یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے، مفتی صاحب سے اس میں غلطی ہوئی ہے، بول دو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں بولو کہ مفتی صاحب کذاب، دجال، پھینکو، بکاؤ، مفتی صاحب نے جم والوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں تاکہ جم کے فضائل سنائیں. مفتی صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ دیسی مرغی کھایا کرو، اصل میں ان کا دیسی مرغی کا بزنس ہے. یہ پھر زیادتی ہو جائے گی. تو اختلاف کر لو، 100 دفعہ کر لو، بھائی ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے نا یہ میڈیکل سائنس. اگر بول دوں تو آپ بولو غلط بول دیا، ختم. ہمارے بھی بعض بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے کوئی بات کی، ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب، میں ان سے بیعت تھا اور ایسی عقیدت مجھے اب بھی ان سے ہے نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن وہ میڈیکل سائنس میں ڈاکٹروں کو کہتے تھے یہ الو بنانے کی مشینیں ہیں اللہ معاف فرمائے. زندگی بھر حضرت نے ایلوپیتھک کوئی دوا نہیں کھائی ہے، زندگی بھر حکیمی دوائیں کھاتے تھے، ہومیوپیتھک اور حکیمی. ایلوپیتھک دوا کے کبھی قریب بھی نہیں پھٹکے وہ. لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ یہ ان کی رائے یہ صحیح نہیں تھی، ان سے غلطی ہوئی ہے اس میں. ایلوپیتھک اتنا برا نہیں ہے جتنا ہم اس کو سمجھتے ہیں، بلکہ حکیموں میں فراڈ زیادہ ہے. اور حضرت کی ڈیتھ بھی شوگر سے ہوئی ہے، چیک اپ نہیں کرایا حضرت نے. انہوں نے فرمایا ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہیں ہے، میں گھر میں مروں گا، ہسپتال میں نہیں مروں گا. اور شوگر ہوئی، حضرت مانتے ہی نہیں تھے مجھے شوگر ہے، کیونکہ حکیم آ کے مٹھائیاں کھلا رہے تھے حضرت کو شوگر میں. ہمیں میں نے مجھے حکیم کا نام بھی پتا ہے، برفیاں کھلا رہے تھے، حضرت مٹھائی نہیں کھاتے تھے. انہوں نے کہا میں علاج بالمثل کروں گا. علاج بالمثل کا مطلب شوگر ہے تو شوگر سے علاج کروں گا. حضرت مٹھائی نہیں کھا رہے، حضرت کو جلیبیاں کھلا رہے وہ حکیم. تو بھائی بزرگ اپنی جگہ تھے، لیکن ہمارا خیال تھا کہ حضرت کو نہیں تھا، وہ تھے، حضرت کو میڈیکل سائنس پڑھی تھی، حضرت نے ڈاکٹری کتابیں بھی پڑھی تھی، ہومیوپیتھی بھی پڑھی تھی، لیکن کتابیں پڑھنا اور چیز ہوتی ہے، باقاعدہ ڈاکٹر بننا الگ بات. لیکن میں بدگمان نہیں ہوا شیخ و مرشد سے، اب یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ. نہیں بھائی، وہ انسان ہے یار. جب ہمارے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث آ گئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ نر کھجوروں کو مادہ کھجوروں کے نر کھجوروں کا بھور نہ ملاؤ. صحابہ نے نہیں ملایا، پیداوار کم ہو گئی، کھجوروں کی پیداوار کیا ہو گئی؟ کم. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے مشورے پر عمل کیا، کھجوروں کے بھور، جو نر کھجوروں کا بھور ہم ڈالتے تھے وہ نہیں ڈالا تو پیداوار کم ہوئی. تو آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، میں جب دنیا کے بارے میں تمہیں کوئی حکم دوں تو تم دنیا مجھ سے زیادہ جانتے ہو، جب دین کا حکم دوں تو اس کو فالو کرنا ہے. تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ بھائی دنیا کی چیزوں کو بتانے میں بشر ہوں تو مجھ سے خطا ہو سکتی ہے، تو مفتی اور عالم کون ہوتا ہے جس سے خطا نہیں ہو سکتی؟ اس لیے میں جو آپ لوگ کو ٹوٹکے طبی بتا رہا ہوتا ہوں، لیمن ڈالو، اور اس میں اس دن آیا نا میں نے کہ اس میں شہد ملاؤ اور اس میں لیمو نچوڑو اور لیمو کو پانی کے اندر آدھا گھنٹہ ڈال کے رکھو، اور اپنے خرچے پہ گرمی ہے تو ٹھنڈا ٹھنڈا، سردیاں ہیں تو نارمل پی جاؤ، تو ایسا خاندانی صحت ہو جائے گی. تو یہ ٹوٹکا ہے، ہو سکتا ہے کوئی پی کے انتقال کر جائے سمجھ رہے ہو، یا اس کو ایسیڈیٹی ہو، تیزاب ہو، پتہ چلا وہ السر اس کا کینسر میں تبدیل ہو گیا، کیونکہ لیمن تو السر میں نقصان دیتا ہے. تو ایسے موقع پہ یہ نہیں بولو مفتی صاحب قاتل ہے، جھوٹا ہے، اس کے کسی درس قرآن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا یہی بولے گی بھائی مفتی صاحب نے ایک اپنے تجربہ بتا دیا، آپ ڈاکٹر سے پوچھ لیتے، حکیم سے پوچھ لیتے، اگر وہ بتا دیتا کر لیتے، نہیں کرتا نہیں کرتے. تو مفتی صاحب کوئی حکیم تھوڑی ہے. یہی بیلنس بات یہی ہوتی ہے نا، عمل کرنا ہے کر لو، نہیں کرنا ہے نہیں کرو. تو اسی طرح سیاست میں بھی جب میں کوئی بات کر رہا ہوں تو اس میں سیاسی بات ہے بھائی، اس میں ایک رائے ہے، آپ مان لیں مان لو، نہیں ماننا تو اس کا درس قرآن یا فتوے کے غلط ہونے سے تعلق تھوڑی ہے. ایک صاحب نے حضرت مفتی تقی صاحب کے بارے میں کہا کہ انہوں نے سندھ کے گورنر کی تعریف کی ہے. حضرت مفتی تقی صاحب نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے بارے میں کہہ دیا کہ حضرت عمر کی سنت کو زندہ کیا ہے نا.
وہ راتوں کو جاگتا ہے, اب ہو سکتا ہے دن میں سارا دن سوتا رہتا ہو, ہے وہ قابل احترام, مجھے میری بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں, اس لیے میں اس کے نام عزت سے لوں گا. مجھے جو آدمی عزت دے تو مجھے نہیں اچھا لگتا میں اس کی توہین کروں. تو کامران ٹیسوری سے جب بھی ہماری ملاقات ہوئی بڑی رسپیکٹ دی. اب اچھے ہیں برے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے, ماضی کیا تھا اللہ عالم, لیکن کام اس نے کراچی کے لیے بہت کیے, اس کا میں گواہ ہوں. کام واقعی اس نے کراچی کے